ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے 12 ربیع الاول جو عالم اسلام کے اندر بہت عقیدت اور احترام سے تصور بھی کیا جاتا ہے، 12 ربیع الاول کا ایک خاص وظیفہ بھی آپ کو دینا ہے کہ اگر آپ نے 12 ربیع الاول کو اس عمل کو کر لیا، اللہ تبارک و تعالی پورا سال آپ کو راحت اور خوشی اور نعمت عظمیٰ عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی راحت تو دیں گے، خوشی دیں گے، پورا سال خوشی کی زندگی عطا فرمائیں گے اور نعمتیں اپنی کامل عطا فرمائیں گے، نعمتیں کامل۔ لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز کو بھی جو دعوت فکر ہے سمجھنا ہے کہ خوشی کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے، خوشی کس چیز سے تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی ولادت، آپ کا میلاد ہونا، پیدا ہونا، یہ خوشی ہے، اور مسلمان کو خوشی کیسے منانی چاہیے۔ دو چیزیں آج ہمارے اس خاص عمل کا حصہ ہیں۔ پہلی چیز یہ ذہن نشین کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو سورہ یونس آیت نمبر 58، یہی وظیفہ بھی ہے، اس کی ہی تشریح بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل ہے یہ، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، دو چیزوں کو یہاں بیان کیا۔ فَبِذَلِكَ، پس اس اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشی کرو، خوش ہو، خوشی کرو۔ اب یہ حیرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوشی مت کرو، اللہ خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہاں کیا کہا کہ اللہ خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہاں اللہ نے کہا فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو۔ اب بفضل اللہ وبرحمتہ، فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، وہ فرماتے ہیں فضل سے مراد اللہ کا قرآن ہے، وَبِرَحْمَتِهِ سے مراد قرآن پر عمل کرنا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں فضل سے مراد قرآن ہے، وَبِرَحْمَتِهِ سے مراد اسلام ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر امت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بفضل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن اور اسلام ہے، وبرحمتہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور اسی کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ وبرحمتہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت کے لفظ سے خطاب کیا ہے، تو یہاں رحمت رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ تفسیر ابن عباس ہے، اور یہی زیادہ بہتر ہے جس کو علماء امت نے قبول کیا ہے اور زیادہ اس کو بیان کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پتہ چلا رحمت ہے، اور اللہ کا قرآن مل جانا فضل ہے۔
اب یہ فضل ہمیں ملا کہ ہمیں قرآن بھی ملا، صاحب قرآن بھی ملا، ہمیں اسلام بھی ملا، اسلام لانے والا نبی بھی ملا۔ اگر دونوں تفسیر، قل بفضل اللہ، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہ فضل ہے اللہ کا، یہ رحمت ہے اللہ کی، گویا کہ قرآن اور رسول اللہ کی ذات اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اب ہمیں اس تحفے پر کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا چاہیے۔ اب تفسیر کیا کہتی ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، اب یہ جو صیغہ ہے نا، یہ صیغہ غائب ہے، قرات میں صیغہ غائب ہے، صیغہ خطاب نہیں ہے۔ جب یہ آیت اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے والے کون تھے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطاب تو ان سے ہونا چاہیے تھا کہ آپ خوشی کرو کہ آپ کو قرآن بھی ملا، صاحب قرآن بھی ملے، لیکن اللہ نے صیغہ غائب، صیغہ خطاب نہیں، صیغہ غائب استعمال کیا۔ اللہ نے کہا فَلْيَفْرَحُوا، کہ تم خوشی کرو جتنے قیامت تک آنے والے ہو، تم سارے سمجھو کہ ہمیں قرآن ملا ہے، رسول اللہ کی ذات ملی ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، انعام دیا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ خطاب تو صرف ان طبقے کے لیے ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، عورتیں سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، اب یہ آپ لوگ جو سن رہے ہیں تو میرا بیان آپ کے لیے خالی ہوتا تو یہ صیغہ خطاب تھا، لیکن چونکہ یہ سب کے لیے ہے، اب یہاں صیغہ غائب استعمال کیا گیا ہے، اب بعد میں آنے والوں کے لیے بھی رسول اللہ کی ذات خوشی کا باعث ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا لا تفرح، خوشی نہ کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ خوشیاں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حیرت ہے، قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تصادم ہے۔ سوچے تو ادھر اللہ نے کہا خوشی نہ کرو اور یہاں کا خوشی کرو۔ ہمارے بیان بدل جاتے ہیں، ٹکراتے ہیں، اللہ کا قرآن نہیں ٹکراتا، اللہ کا بیان نہیں آپس میں متصادم ہوتے۔ اللہ نے وہاں کہا خوشی نہ کرو اور یہاں کہا خوشی کرو۔ اب یہاں جب کہا نا خوشی کرو اور وہاں کا خوشی نہ کرو، تو اس کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں کہا کہ وہاں جو اللہ نے کہا ہے وہ دنیوی خوشی ہے، دنیاوی چیزوں پہ خوشی ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے آپ کو دولت مل گئی، گاڑی مل گئی، بنگلہ مل گیا، اب آپ اتراتے ہیں، خوشی سے اتراتے ہیں، یہ خوشی منع کی، لا تفرح۔ اب آپ نے کوئی دینی کام کیا، کوئی روزہ رکھا، حج کیا، عمرہ کیا، اس پہ خوشی کا اظہار کرنا۔ یہاں دینی معاملات میں اللہ نے کہا خوش ہو جاؤ کہ تمہیں رسول اللہ کی ذات ملی ہے۔ پھر وہاں جو خوشی سے منع کیا کہ وہ خوشی میں بدمست ہو جانا، مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ خوشی میں بدمست ہو جانا، کہ بندہ ہوش کھو بیٹھے، لہو لعب میں پڑ گیا، لہو لعب میں پڑ گیا۔ جیسے شادیوں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیا وہ قرآن کا حصہ ہے؟ یہ جو باجے بجائے جاتے ہیں، گانے لگائے جاتے ہیں اور اس طرح لائٹنگ کی جاتی ہے، پھر عورتوں مردوں کا اختلاط ہو جاتا ہے، کیا یہ خوشی منانا جائز ہے؟ اس کو منع کیا، لا تفرح۔ اب یہاں جو کہا حضور علیہ السلام، چونکہ خوشی مناتے تھے صحابہ، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، دیکھیں آپ نے کہا نا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار کہے، سعدی شرازی رحمۃ اللہ نے اشعار کہے، اور صحابہ دیگر نے اشعار کے نعتیہ کلام کہا، وہ خوشی کا اظہار کیا، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ اگر نعتیہ کلام نبی کی شان میں کہتے ہیں، آپ قصیدہ کہتے ہیں، وعظ بیان کرتے ہیں، یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے، ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، ہمارے نبی کا میلاد ہوا۔ چونکہ میلاد کا مطلب ہے پیدائش، پیدائش کا تو منکر کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، حضور کی ولادت کا کوئی ہے منکر؟ مقصد میلادت کا منکر ہے کہ آپ پیدا کیوں ہوئے، کس مقصد کے لیے ہوئے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے جو کہا نا فَلْيَفْرَحُوا، یہاں خوشی سے مراد
دینی خوشی ہے، دینی معاملات میں آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش۔ اب دوسری بات، ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے، یہ خوشی بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو۔ اللہ کو پتا تھا کہ لوگ خوشی اپنے طریقے سے منائیں گے، جیسے آج ہمارے ہاں روڈوں پہ لائٹنگ کر دی، جھنڈیاں لگا دی، اختلاط عورتوں مردوں کا ہو گیا، پیسے کی فراوانی کر دی، پیسہ چندہ اکٹھا کیا، بہت پیسہ لگا دیا، پورا ملک آپ دیکھتے ہیں کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے گویا اس طرف اشارہ کر کے پہلے ہی بتا دیا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو، جو تم کرتے ہو اس سے بہتر ہے۔ اب خوشی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اپنی مرضی کے ساتھ یا رب کی مرضی کے ساتھ؟ یہ سوچنا ہے۔ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے نا، تو حضور سے پوچھیں کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ برتھ ڈے ہے نبی علیہ السلام کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت بعض نے کہا 7 کو، بعض نے کہا 8 کو، بعض نے کہا 9 کو، بعض نے کہا 10 کو، بعض نے کہا 12 کو۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 9 ربیع الاول کو ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگوں نے لکھا وہ 9 ربیع الاول لکھی، اور 10% لوگوں نے لکھا کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کو وفات ہے، یہ دنیا پوری متفق ہے کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ہی کو ہے۔ اب ہم حضور سے پوچھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو کیا پسند ہے ولادت کے دن؟ دیکھیے ولادت میں 3 چیزیں ہیں، میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت پیدا ہوئے، دوسرا کس دن پیدا ہوئے، تیسرا کس مہینے میں پیدا ہوئے۔ تاریخ بعد میں ہے، مہینے کی تاریخ کا کسی کو نہیں پکا پتا، لیکن یہ 3 چیزیں پکی ہیں، کس وقت پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، کس مہینہ میں پیدا ہوئے۔ اب دیکھیے، آپ نے فرمایا میں صبح صادق کے وقت پیدا ہوا، فجر کی نماز کے وقت، پیر کے دن پیدا ہوئے، ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ حدیث بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روزے سے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، آج کے دن میں پیدا ہوا، آج کے دن میں روزہ رکھنا پسند کرتا ہوں۔ گویا کہ اپنی پیدائش کے دن، ولادت کے دن، میلاد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند کرتے ہیں؟ روزہ۔ جس دن روزہ رکھا جائے وہ عید ہوتی ہے، روزے والے دن کو عید روزے والے دن کو عید مناتا ہے، اور عید والے دن کوئی روزہ رکھتا ہے، دونوں چیزیں متصادم ہیں نا، متضاد ہیں بالکل آپس میں۔ عید والے دن روزہ نہیں ہوتا۔ آپ جس دن کو عید کہہ رہے ہیں آج کے لوگ، اس دن ہمارے نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیدائش کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتایا کہ مجھے آج عرب تقریباً 80% عرب حرمین میں جو آپ میں سے جانے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں سفرہ بچتا ہے پیر کے دن، جمعرات کے دن۔ عرب عورتیں مرد روزہ رکھتی ہیں ہر سموار کو کہ ہمارے نبی کے پیدائش کا دن ہے پیر، ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اور ہم سال بعد سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ہر پیر میلاد رسول ہے یا سال میں ایک دن؟ ہر پیر کو پھر میلاد منائے نا، ہر فجر کی نماز میں میلاد منائے، فجر کی نماز اٹھ کے پڑھیں جو پڑھتے ہی نہیں۔ پھر ربیع الاول کا مہینہ تیسری چیز ہے۔ یہ 3 چیزیں ملحوظ رکھیں، میلاد رسول کا منکر کوئی نہیں، پیدائش کا منکر کوئی نہیں، شان رسول کا منکر کوئی نہیں، لیکن میلاد منانا ہے تو میلاد مناتے ہوئے نبی کی اتباع کریں، روزہ رکھیں، نبی کی اتباع کریں، فجر کے لیے اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں کہ یہ وقت ہے ہمارے نبی کے آنے کا، میلاد کا، ولادت کا، یہ لمحہ تھا۔ یہ چیزیں سمجھ آئیں آپ کو؟ اب یاد رکھیے، قرآن پاک نے فرمایا قرآن حکیم میں کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، چھوڑ دیں ان لوگوں کو، حکم دیا،
چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ آج کھیل تماشا بن گیا ہی نہیں بن گیا، ابھی ربیع الاول میں آپ دیکھیں گے تو دین کھیل تماشا نہیں ہے، دین عبادت ہے۔ تو نبی کی ولادت عبادت ہے، عبادت سمجھ کے کریں۔ اب ولادت رسول ربیع الاول میں ہے، ربیع الاول کے میرے وظائف آ چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں۔ اب وظیفہ آپ کو جو دینا ہے اس کا، وہ وظیفہ یہ ہے کہ یہ آیت آپ کو بتائی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آپ نے اس کو 12 ربیع الاول کو اگر آپ 12 ربیع الاول کا دن ہے آپ روزہ رکھتے ہیں تو افضل ہے آپ یہ سمجھ کے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت ہے، وفات بھی ہے۔ اب آپ نے روزہ رکھا تو افضل ہے، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ کسی بھی مقصد کے لیے روزہ رکھ کے یہ عمل کرتے ہیں، ورنہ آپ اس کو بغیر روزے کے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس آیت کریمہ کو 70 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنا آپ نے جو ہے اس کو صبح کے ٹائم ہے، چاشت کے وقت، صبح چاشت کے وقت، یعنی صبح آپ 8 اور 10 کے درمیان اس کو پڑھیں، 8 اور 10 بجے کے درمیان آپ نے اس کو پڑھنا ہے 70 مرتبہ، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں۔ اور یہ جو میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا کہ ہمیں خوشی کا اظہار کہ اللہ نے قرآن اور حضور کی ہستی دی، اس کے بعد آپ جب یہ پڑھ کے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی 3 نعمتوں آپ کو عطا فرمائے گا۔ پہلی نعمت قرآن پاک پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کاملہ عطا فرمائے گا، اور تیسری رحمتیں آپ کے گھر میں انشاءاللہ رحمت اور جو ہے آپس میں الفت محبت کا ماحول پیدا ہوگا، اور اللہ پورے سال راحت کی زندگی دے گا، اور پھر مال بھی برکت والا عطا فرمائے گا، بے برکتی والا نہیں، کیونکہ مما یجمعون اللہ نے خود کہہ کے بتا دیا۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو کریں، پھر پورا سال جب دل چاہے اس کو پڑھ لیا کریں، جب ضرورت ہو آپ کا دل چاہے تو زیادہ ہی پڑھ لیں، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے، اس کے بعد پھر جب مرضی پڑھ لیں، جتنی بار مرضی پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ تصور کر کے پڑھیں گے، جب پڑھیں گے اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب